ہماری لڑائی مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے بل تک محدود نہیں ہے. مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کا لانا ہماری اس لڑائی کو مزید تیز کرنا ہے. پختونخوا کے تمام مائنز اینڈ منرلز پہ فوجیوں کا کنٹرول ہے. ایک عام شہری کسی مائن منرل میں جا کے دکھا دے. آج تک وہ کنٹرول غیر قانونی تھا. دنیا کے نظر کے لیے اس عمل کو جو ابھی تک یہ غیر قانونی چلا رہے ہیں اس عمل کو قانونی شکل دے رہے ہیں تاکہ فارنرز خوش ہو، تاکہ امریکن خوش ہو. ہمارا ڈیمانڈ اس وقت کہ اس ایکٹ کو فوری واپس کیا جائے. قوم کے وسائل کو SIFC کے ذریعے فوج کو دینا ہے. یہ ایکٹ واپس نہیں لیا جاتا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے طرز طریقے جنگ کے لیے تیار ہے. ہم پہ دھماکے بھی ہوتے تھے اور فتوے بھی ہوتے تھے اور ڈالر بھی آتے تھے اور مثال چیزیں سب کے سامنے ہیں، لیکن میں اتنا واضح کر دوں کہ یہ سب مسئلہ انہی وسائل کا ہے. پہلے آپ لوگوں نے میرے سے سنا کہ میں نے بار بار بولا کہ جہاں قدرتی وسائل ہیں وہاں سیکیورٹی مسائل. بابا وزیرستان میں نہیں جا سکتا، وزیر نہیں جا سکتا، مسعود نہیں جا سکتا، لیکن 900 کلومیٹر سکوئر چلغوزے کے باغ کو کسی کا باپ ہاتھ لگا کے دکھا دے بھئی وہاں پہ چوکیدار کھڑا ہے. اب چوکیدار ملک کا چوکیدار ہی نہیں کر رہا، وہ چلغوزے کے باغ کا چوکیداری کر. آسان بات ہے بھئی. پڑا چنار میں کھرم میں لیتھیم آ رہا ہے، بس لڑائی چھیڑ دو، آگ لگا دو، جگہ خالی کرو، آپریشن کریں گے، جو رہ گئے ان کو بھی نکال دو اور پھر قبضہ کر لو. پھر ٹی وی پہ ایک دن آ کے یہ بھی کہہ دینا بڑے فخر سے کہ بھئی ہم تو یہاں پہ 600 کلومیٹر سکوئر چلغوزے کا باغ لگاتے ہیں. حق مانگو تو تانا دے دیا جاتا ہے کہ جہیز بھائی ہم کوئی عورتیں ہیں جو جہیز میں ہمارے پاس مال آئے گا. جہیز میں تو مال ان لوگوں کو ملتا ہے جو ایک گھر سے دوسرے گھر جاتے ہیں، جو رشتے توڑتے، ناطے توڑتے اور نئے رشتے بناتے اور نئے ناطے بناتے ہیں. تو آپ خود سوچ لیں کہ جہیز کس کو ملتا ہے اور کس کو نہیں ملتا. ٹو راؤنڈ اٹ آف، ہماری ایک تاریخ پڑی ہے اور اس تاریخ میں ہماری لاکھوں قربانیاں ہیں. آج میں اس موڑ پہ کھڑا ہوں، یا ہم سب اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ وہ قربانیوں کو ہم پانی میں ڈبو دیں یا کھڑے ہو کے ان قطاروں میں کھڑے ہو کے جن قطاروں میں ہمارے اکابرین تھے، جن قطاروں میں باچا خان، سپین ملنگ، عزیز خان بابا، دنیا کے خدائی خدمتگار، ان کے دادا، کن کن کے بتاؤں، ان قطاروں میں کھڑے ہو کے اسی نظریے کے لیے کہ آج میں اتل اور ازمر کا نہ سوچوں. ہم الحمدللہ پورے، ہمیں نہ کاپر چاہیے ذاتی طور پہ، نہ کاپر چاہیے، نہ منرل چاہیے، نہ کچھ اور چاہیے ذاتی طور پہ الحمدللہ. لیکن آج میں اتل اور ازمر کو پیچھے چھوڑ کے ان کے لیے تکلیفوں کا راستہ دیکھ کے قوم کے بچوں کے سکون کا راستہ، آج میں عوامی نیشنل پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز کے لیے سخت ترین راستہ چن رہا ہوں. پر میں اپنے قوم کے کل کو روشن دیکھنا چاہتا ہوں. تو آج میں نہ ایک نیشنل پارٹی کا لیڈر، نہ ایمل ولی، ایک پختون اپنے بچوں کو چھوڑ کے پختون قوم کے بچوں کے فکر کے لیے ایک تحریک کا اعلان. ہم اب صرف اس بل سے کام نہیں بنے گا. ہماری لڑائی مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے بل تک محدود نہیں ہے، بلکہ مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کا لانا ہماری اس لڑائی کو مزید تیز کرنا ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے ہم پختون قوم کیمرے سے اس طرف ہی ہے یا کیمروں کے اس طرف. ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ پختونخوا کے تمام مائنز اینڈ منرلز پہ فوجیوں کا کنٹرول ہے.
ایک عام شہری کسی مائن منرل میں جا کے دکھا دے. آج تک وہ کنٹرول غیر قانونی تھا. دنیا کے نظر کے لیے اس عمل کو جو ابھی تک یہ غیر قانونی چلا رہے ہیں, اس عمل کو قانونی شکل دے رہے ہیں تاکہ فارنرز خوش ہوں, تاکہ امریکن خوش ہو. اور پھر اس صاحب نے بھی, وہ ڈرم صاحب ہے کہ اس نے بھی وہ بیان دیے. ہماری ایک ویڈیو تھی, وہ ایک پشتون سادہ بوڑھی عورت تھی, اس نے کہا بیٹے کو کہ یار وہ ڈرم سے کہو نا کہ خان کو نکالے. تو اس کی بھی اب دلچسپی ہے. ان سب کو مد نظر رکھ ہماری لڑائی اب وہ آئینی ترمیم جو 18th امینڈمنٹ کے نام سے یاد ہے, اس پہ منون عمل تک جاری رہی. ہمارا ڈیمانڈ اس وقت کہ اس ایکٹ کو فوری واپس کیا جائے. اس پہ کوئی مشورہ بھی نہیں ہونا چاہیے, بلکہ یہ بالکل دن کا ڈاکہ ہے, دن کا ڈاکہ. قوم کے وسائل کو SIFC کے ذریعے فوج کو دینا ہے. میں یہ ہمت کر سکتا ہوں, میں یہ بولوں, اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ یہ چلائیں. جو نہ چلائے وہ بغاوت کریں گے قوم سے, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں. تو ہم آج SIFC کو بھی رد کرتے ہیں. ہم آج یہ جو فیڈرل منرل انویسٹمنٹ بورڈ اور کیا یہ سب چیزیں ہم رد کرتے ہیں. ایک ادارے کو ہم ماننے کو تیار نہیں. فوری طور پہ یہ ایکٹ واپس لیا جائے. یہ ایکٹ واپس نہیں لیا جاتا تو کیا ہوگا؟ انشاءاللہ عوامی نیشنل پارٹی اپنے طرز طریقے جنگ کے لیے تیار ہے. نہ ہم ہتھیار استعمال کرتے ہیں, نہ ہم کچھ اور. ہماری لڑائی یہ ہے کہ ہم حق کے لیے نکلیں گے. اگر آپ نے ہمیں مارنا ہے مارو, ہم نکلیں گے. ہم نہ آپ کو ماریں گے, نہ آپ سے لڑیں گے, نہ ہمارا تحریک الحمدللہ عدم تشدد کا تحریک ہے. اور ہر کوئی کہتا ہے نا کہ عدم تشدد میں کیا فائدہ ہے. انشاءاللہ اب پتہ چلے گا جب عدم تشدد کے دائی اس اعلان پہ پہنچ جائے کہ ہم اعلان بغاوت تک پہنچنے کو تیار ہیں. ہم پلان کر رہے ہیں انشاءاللہ فوراً صوبہ پختونخوا APC بلائے گا. تاریخ انشاءاللہ پھر وہ وقت کے ساتھ دیے جائیں گے. ہمارے پروونشل لیول پہ APC کے بعد ہمارے ڈسٹرکٹ لیول پہ APCs ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ ہم تمام تر پختونوں کو اپنے ساتھ یک آواز کریں, کیونکہ یہ عوامی نیشنل پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پختون قوم کا مسئلہ ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر یہ بل واپس نہیں ہوتا تو جون کے مہینے سے ہمارا احتجاج شروع ہو جائے. اس سے پہلے انشاءاللہ یہ 1.5 مہینہ 45 دن ہمارا آگاہی مہم چلے گا. اس میں ہم سیمینارز کریں گے, اس میں ہم مشاعرے کریں گے, اس میں ہم اسٹڈی سرکلز کریں گے, اس میں ہم ملی نغمے گائیں گے, اس میں ہم کانفرنسز کریں گے یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں. اس میں ہم مدرسوں میں جا کے اپنے ان پختون بھائیوں کو اپنے ساتھ شامل کریں گے. اس میں ہم بار کاؤنسل جائیں گے, پریس کلبز جائیں گے, چیمبر آف کامرس جائیں گے. ہر اس پختون, اور یا پختون بھی صرف نہیں, ہر اس قوم کے پاس جو پختونخوا میں رہتے ہیں یا جو پختونخوا کے رہنے والے ہیں, وہ اگر سرائکی ہیں, وہ اگر ہند کو سپیکنگ ہے, وہ اگر گجر ہیں, وہ اگر کوہستانی ہے, وہ ہمارے ادھر ہیں 26-27 الحمدللہ قومیتیں ہیں. ہم سب کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ ہم سب کے بچوں کا حق ہے. اور یہ آگاہی مہم ہم انشاءاللہ 45 دن چلا کے جون کے مہینے میں ہم پورے پختونخوا میں ولیج کاؤنسلز کے لیول پہ سٹرائکس شروع کر لیں گے, احتجاج اپنے شروع کریں گے. جولائی میں تحصیل کے لیول پہ احتجاج پورے پختونخوا میں چلیں گے. اگست میں یہ احتجاج ضلعوں کے حد پہ انشاءاللہ
ہوں گے. اور اگر تب تک یہ ایکٹ نہیں ختم ہوتا تو ستمبر میں پھر ہمارا مطالبہ ایکٹ سے بڑھ کے ہم سب پورے پختون قوم انشاءاللہ پشاور کی طرف آئیں گے اور جہاں سے یہ فوج کی سہولت کاری ہو رہی ہے اسی جگہ کو جا کے پکڑیں گے، کیونکہ وہ جگہ فوج کی سہولت کاری کے لیے نہیں ہے، عوام کی نمائندگی کے لیے. اور اس جگہ میں بیٹھے اگر اپنے آپ کو عوامی نمائندے بولتے تھے یا بولتے ہیں تو آج پتہ چل گیا، جو میں پہلے دن سے بول رہا ہوں کہ عوامی نمائندے نہیں ہیں، ان کو لائے گئے ہیں. پتہ چل گیا کیوں لائے گئے ہیں بہت جلدی. یہ بھی پتہ چل گیا کہ 90% مینڈیٹ کیوں دیا ہے بہت جلدی. تو لہٰذا پھر ہم آئیں گے پشاور، اور پشاور میں اس بل کے ساتھ ساتھ اس حکومت کو بھی اور اس جعلی پارلیمان کو بھی گھر بھیجیں گے. تب تک ہمارا وہ قصہ ختم نہیں ہوگا. اگر ستمبر تک پہنچے تو پھر انشاءاللہ بل کے ساتھ یہ حکومت اور یہ پارلیمان اور اپنے جو ممبرز ہیں وہ انشاءاللہ استعفے تیار رکھیں گے. اس وقت پھر ہمارا لڑائی ختم نہیں ہوتا. بل ختم ہوگا انشاءاللہ. ہم نے ارادہ کر لیا یہ ستمبر سے پہلے ہوگا، نہیں تو ستمبر میں اس بل کے ساتھ حکومت بھی جائے گا. اور پھر ہمارا روانگی ہوگا اکتوبر میں اسلام آباد کی طرف. اس سے پہلے میں بذات خود انشاءاللہ بلوچستان جاؤں گا. بلوچستان میں یہی عمل ہوگا. سندھ جاؤں گا، سندھ میں یہی عمل ہوگا. اور پھر انشاءاللہ مشترکہ طور پہ ایک ماحول بنائیں گے کہ اکتوبر کے مہینے میں ہم اسلام آباد جائیں گے. اور پھر ہمارا مقصد 18ویں آئینی ترمیم پہ منون عمل. ہمارا یہ احتجاج اکتوبر تک نہیں مانتے، زوروری دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، پھر ہمارے راستے آزاد ہیں. اگر اکتوبر کے مہینے تک 18th امینڈمنٹ پہ منون عمل نہیں ہوتا، یہ جعلی بلیں واپس نہیں ہوتی، تو آپ اس ماحول میں، جس ماحول میں آپ سے PLA لڑ رہے، جس ماحول میں آپ سے PLF لڑ رہے، جس ماحول میں ایران آپ کا دشمن ہے، جس ماحول میں افغانستان آپ کا دشمن ہے، آپ کہتے ہیں، نہیں تو میں نہیں مانتا، جس ماحول میں TTA اور TTP آپ کا دشمن ہے، جس ماحول میں داعش آپ کا دشمن ہے، ہندوستان آپ کا دشمن ہے، آپ اپنے لیے ایک اور دشمن خود بناؤ گے. اگر ہمارے مسئلے اکتوبر تک ہمارے اختیارات نہیں ملتے تو نومبر سے ہمارا تحریک ایک اور قدم بڑھے گا، اور اس کا انشاءاللہ بنیادی نعرہ ہوگا کہ یا ہمیں حق دو یا ہمیں آزادی دو.